الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ قاف کی 12 سے لے کے 14 نمبر آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: حق کو جھٹلایا تھا ان اہل مکہ سے پہلے قوم نوح، اہل رس اور ثمود نے، اور جھٹلایا تھا عاد، فرعون اور قوم لوط نے، نیز ایکا کے باشندوں اور تبع کی قوم نے، ان سب نے جھٹلایا تھا رسولوں کو، پس پورا ہو گیا ہمارا عذاب کا وعدہ۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت نوح علیہ السلام انبیاء میں سے پہلے رسول ہیں۔ رسول صاحب شریعت ہوتے ہیں، اور انبیاء اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ سے عطا کی ہوئی غیب کی خبریں لاتے ہیں اور امت کو سناتے ہیں۔ تمام رسول انبیاء ہوتے ہیں اور رسول بھی ہوتے ہیں، کیونکہ شریعت مطہرہ عطا کی جاتی ہے انہیں، لیکن تمام انبیاء رسول نہیں ہوتے، کیونکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی خبریں جو ان پہ وحی کی جاتی ہیں وہ امت تک پہنچاتے ہیں، خبر غیب۔ اس طرح حضرت نوح پہلے شریعت مطہرہ کے حامل رسول ہیں، اور آخری ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو 950 سال تک ڈرایا۔ 950 سال، اتنی لمبی آپ کی عمر تھی، اپنی قوم کو ڈرایا، تبلیغ کی، لوگوں نے آپ کو جھٹلایا تو طوفان نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا جبکہ وہ ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا جو اس کشتی میں سوار تھے۔ قاموس میں ہے کہ سین جو ہے رس، اصحاب الرس، قاموس میں ہے کہ رس سے مراد کسی شے کی ابتدا اور پتھروں سے لپٹا ہوا پتھر ہے۔ یہ کنواں ان لوگوں کا تھا جو قوم ثمود سے بچ گئے تھے۔ انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور اس کنواں میں بند کر دیا۔ اس کا معنی کھودنا اور میت دفن کرنا بھی ہوتا ہے۔ رس، راسین، اصحاب الرس، رس والی قوم۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ رس سے مراد کنواں ہے۔ اس باولی کو بھی رس کہتے ہیں جس کو پتھروں اور اینٹوں سے پختہ نہ کیا جائے۔ ایک قول یہ بھی کیا گیا ہے کہ رس سے مراد معدن ہے، خزانہ جسے کہتے ہیں، چھپا ہوا خزانہ، کیونکہ وہ بھی دفن ہوتا ہے نا۔ اس کی جمع رسائس آتی ہے۔ اب یہ رس والے کون لوگ تھے، اس بارے میں علماء خیر کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا، جس طرح صاحب قاموس نے کہا
یہ قوم سمود کے باقی ماندہ افراد تھے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابو ردق نے ضحاک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ حضر موت کے ایک شہر ہادورا میں ایک کنواں تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے 4000 افراد جو عذاب سے محفوظ رہے، وہ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ حضر موت کے علاقہ میں تشریف لائے۔ جب وہ یہاں پہنچ گئے تو حضرت صالح علیہ السلام کا اس دار فانی سے وصال ہو گیا، تو اسی وجہ سے اس علاقہ کا نام حضر موت پڑ گیا، کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام جب یہاں تشریف لائے تو آپ کا وصال ہو گیا۔ انہوں نے ایک کنواں بنایا، ان کے پاس بیٹھ کر ایک آدمی کو اپنا امیر بنایا، وہ ایک طویل زمانہ تک وہاں رہے، ان سے آگے نسل پھیلی، یہاں تک کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ پھر انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی اور کفر اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک نبی کو بھیجا جن کا نام حضرت حنظلہ بن صفوان تھا۔ وہ ایک مزدور تھے چونکہ تمام انبیاء پیشے اختیار کرتے تھے، تبلیغ کو ذریعہ معاش نہ بناتے تھے، اس طرح وہ مزدوری کرتے تھے۔ لوگوں نے انہیں بازار میں قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ہلاکت ان پر مسلط کر دی، ان کا کنواں بے آباد ہو گیا اور ان کے محلات تباہ و برباد ہو گئے۔ معالم التنزیل جلد 4 صفحہ 122-123 الفکر۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اصحاب رس کا ایک نبی تھا جنہیں حضرت حنظلہ بن صفوان کہا جاتا، لوگوں نے آپ کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ معالم التنزیل جلد 4 صفحہ 238۔ وہب بن منبع نے کہا کہ اس سے مراد وہ لوگ تھے جن کا ایک کنواں اور چوپائے تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، آپ ان لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تو وہ سرکشی اور حضرت شعیب علیہ السلام کو اذیت دینے میں اور بڑھ جاتے۔ اسی اثناء میں کہ وہ ایک روز کنویں کے ارد گرد اپنے گھروں میں موجود تھے کہ کنویں کا پانی ابلنے لگا، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں اور ان کے مال و اسباب کو زمین میں دھنسا دیا، اس طرح سب ہلاک ہو گئے۔ قتادہ اور کلبی رحم اللہ تعالیٰ نے کہا، رس ایک کنواں تھا جو یمامہ کے علاقہ میں تھا، ان لوگوں نے اپنے نبی کو قتل کر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ قاب مقاتل اور سدی رحم اللہ تعالیٰ نے کہا، رس انطاکیہ میں ایک کنواں ہے، انطاکیہ میں ایک کنواں ہے۔ جب حبیب نجار کو قتل کیا گیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ذکر سورہ یاسین میں ہوا۔ ایک اور یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس سے اصحاب اخدور یعنی خندق والے مراد ہیں جنہوں نے اس خندق کو کھودا تھا۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نبی کو کنویں میں رسی کے ذریعے لٹکا دیا تھا۔ قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، جس کا ذکر اذ قال لهم اخوهم صالح ان كنت من الصادقین میں سے ہے۔ آپ موجہ کے طور پر 10 ماہ کی گابن اونٹنی لے آئے جو ایک چٹان سے نکلی تھی، اس نے ایسا بچہ جنا جو وہ ایک روز سارا پانی پی جاتی تھی اور دوسرے روز پانی نہ پیتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک باری اس کی ہے اور ایک باری تمہاری ہے، دن سب کو معلوم ہے، اسے کوئی تکلیف نہ دینا، اگر تم اسے کوئی تکلیف دو گے تو تمہیں سخت عذاب اپنی گرفت میں لے لے گا۔
ان لوگوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، بس وہ شرمندہ ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں میں 3 دن تک لطف اندوز ہو لو، یہ ایک ایسا وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرما دی، اور جنہوں نے ظلم کیا تھا ایک چیخ نے انہیں آ لیا اور صبح کے وقت سب وہ مرے پڑے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، آج ایک ہی آیت ہو سکی، انشاءاللہ تعالی دوسری آیت کل کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔